بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ میری ماں اور بہنوں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے محترم بھائی، اللہ جل جلالہ عمن والہ ہمارے رمضان کی جو بھی محنتیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آج میں آپ کو بیت المقدس کے بارے میں کوئی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، ساری دنیا میں جب دیکھو تب یہ فلسطین کا معاملہ کھڑا ہوتا ہے، تو بیت المقدس کا معاملہ، فلسطین کا معاملہ کیا ہے ہماری شرعی حیثیت سے، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مختصر وقت میں ساری تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے ترتیب سے سمجھاؤں گا تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ معاملہ کیا ہے۔ بیت المقدس یہ مسلمانوں کا پہلا کعبہ اور قبلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ سمجھ لیجئے، بڑا اسٹیشن یہی تھا۔ اور ایک پوائنٹ یہ سمجھ لیجئے اور نوٹ بھی کر لیجئے کہ تقریباً بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں وہ وہاں آئے ہیں۔ کئی نبیوں کی قبریں وہاں پر ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو ہو، اسی طریقے سے یہ موسیٰ علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ اسی لیے اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، ہیکل سلیمانی، وہ یہودیوں کا جو ہے وہ، یہ بہت ہی پرانی جگہ، پرانا قبلہ یہ چلا آ رہا ہے۔ چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ رہا کہ بیت المقدس ہے، کوئی لڑائی کی چیز ہی نہیں ہے، ابھی تک مسلمان وہاں پہنچے نہیں تھے، اور بیت المقدس ہے بس، یعنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یعنی بیت المقدس کے بارے میں کوئی انتشاری چیز یا کوئی لڑائی کی چیز یا کوئی یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں آیا، نہ ہوا نہ آیا۔ یہود تھے دنیا میں سب جگہ، شام یہودیوں سے بھرا ہوا، اور اسی طریقے سے تبوک یہودیوں سے بھرا ہوا، اسی طریقے سے مدائن صالح کے قصے، پھر خیبر یہودیوں سے تو خوب بھرا ہوا، ان کا بڑا مرکز تھا خیبر، بڑے بڑے باغات، اب بھی بڑے بڑے باغات ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں ان کے کھجوروں کے۔ مدینہ منورہ بھرا ہوا یہودیوں سے، سب جو ہے مکہ میں نصرانی زیادہ تھے۔ گاڑی چلتی رہی، گاڑی چلتی رہی، گاڑی چلتی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور بیت المقدس سے قبلہ ہٹ کر حکم ہو گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بھائی اب جو ہے تم کعبے کی طرف منہ کر کے جو ہے نماز پڑھا کرو، بس یہ ہو گیا۔ اب گویا کہ
وہ قبلہ منسوخ ہو گیا اور یہ قبلہ شروع ہو گیا مسلمانوں کا۔ اب آگے چلو، دور صدیقی آیا، کوئی زیادہ انتشار کی بات نہیں ہوئی، کام چلتا رہا۔ دور صدیقی میں اچھا خیبر تو جو یہودیوں کی جگہ تھی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی فتح ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ سے یہودی جو ہے ان کو نکال بھی دیا تھا۔ میں بارہا قصہ سنا چکا ہوں، بنو نذیر کا، بنو قریظہ کا، بنو قینقاع کا، یہ بڑے بڑے جتھے تھے یہودیوں کے۔ یہ ہو گیا۔ اب جو ہے دور فاروقی آیا، تو دور فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب جگہ جو ہے اسلامی لشکر بھیجے۔ بھائی کسی جگہ بھیجا، حبشہ بھی بھیجے، یہاں بھی بھیجے، ہمارے ہندوستان میں بھی قافلے آئے، سب جگہ جو ہے جیسے جماعتیں جاتی ہیں کام کرتی ہیں۔ تو ایک جماعت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ شام کی طرف بھیجی حضرت عمر نے۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلے کہ ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ چونکہ یہ بڑا جتھا تھا یہودیوں کا، شام پورا یہودیوں سے بھرا ہوا۔ اس کے آگے جاؤ تو پھر یہ ترکی شروع ہو جاتا ہے، تو ترک جو ہے یہ کرد ہے، کرد، یہ دوسری قوم شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرف جاؤ لیفٹ میں تو ایران شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ایران یہ رومن امپائر، کسرا کیسر جو کہتے تھے، یہ اس زمانے کی بڑی بڑی کالونیاں تھیں۔ چنانچہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جو میں بات جو پوائنٹ سے سمجھا رہا ہوں، آپ دھیان سے سنو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ لڑائی کیا ہے، کہ سارا یہ مسئلہ کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر۔ میں شریعت کے اعتبار سے سمجھاؤں گا۔ اب یہودیوں کو چونکہ مدینہ سے نکالا، خیبر سے نکالا، سالوں سے یہ لوگ چلے آ رہے تھے، پورا جزیرہ عرب سے نکالا، اور کہا اللہ کہ یہودیت کو اس کو نکالو یہاں سے، یا تو ہمارا اسلام قبول کرو، نہیں کرنا ہے تو بھئی اپنی اپنی جگہ جاؤ۔ تو انہوں نے پڑاؤ ڈالا کہاں جا کر؟ بیت المقدس میں جا کر۔ بھئی وہ ان کی آبائی جگہ تھی۔ کہ آبائی جگہ کا کیا مطلب؟ بھئی وہیں سے شروع سے وہ لوگ چلے آ رہے تھے، یہود، نصارہ، تورات، انجیل، زبور، یہ ساری کی ساری کتابیں وہی نازل ہوئی ہیں، اور وہی ان کا مرکز تھا۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، بہت دھیان سے سننا، خالد بن ولید بھی اس قافلے میں تھے، ابو عبیدہ بھی تھے، مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر۔ شام فتح کرتے کرتے، شام جو ہے یہ بالکل بیت المقدس سے لگا ہوا ہے، بیت المقدس کے قریب پہنچے تو بیت المقدس جو ہے یہ بہت بڑا قلعہ تھا، بہت بڑا قلعہ، یہودی بھرے ہوئے اس کے اندر۔ تو ابو عبیدہ نے جو ہے بات کی، وہ امیر تھے قافلے کے، کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو اللہ کے نبی کو مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو۔ اللہ کو تو مانتے ہو، یہ یہودی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ حضور سے ان کی عداوت ہے۔ کیوں عداوت ہے؟ کہ بھی سارے نبی تو آئے ہمارے خاندان میں، بنو اسحاق میں، یہ آخری نبی جو بڑا نبی ہے سب کو سردار، یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا؟ اور مشرکین کا وہ اوپر کی نسل ساری مشرک ہے، آخر تک جو ہے وہاں کیسے آ گیا؟ بھی ہمارے میں آنا چاہیے۔ یہ لڑائی ان کی شروع سے رہی۔ وہ تو اللہ جس کو چھانٹے، اللہ جس کو نبی بنا کر بھیجے، تم کون کہنے والے ہو؟ خیر یہ بات چلتی گئی، تو یہودیوں نے ابو عبیدہ سے کہا کہ دیکھو ہمیں لڑائی نہیں کرنی، ہماری کتابوں میں لکھا ہے ہم بالکل لڑیں گے نہیں تم سے، صرف جو تمہارا امیر ہے اس کو تم ہمارے پاس لے آؤ، ہم ہمارے قلعے کے دروازے کھول دیں گے، بیت المقدس تمہیں دے دیں گے، کوئی لڑائی بڑھائی نہیں۔ سارے ان کے جو رہبان، جو پادری، جو ربانیین، جو قسیسین، جو بڑے بڑے چودھری تھے، سب ان سب نے کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں تم سے، تمہارا امیر لاؤ، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہم دیکھیں گے سارا اس کا،
اور ہم چابیاں بھی ڈال دیں گے بیت اور اس کے دروازے جو گیٹ ہم اندر بند ہیں یہ سب کھول دیں گے، یہ زمین آپ کی۔ تو صحابہ نے مشورہ کر کے بھی امیر کون ہے؟ بھی امیر تو ابو عبیدہ ہیں، یعنی وہاں کے امیر تو وہی تھے نا، اس نے ابو عبیدہ کو پیش کر دیا، یہ ہمارا امیر۔ وہ جو ہے وہ اوپر بیٹھے قلعے کے اوپر، بڑے بڑے یہودی، لمبی لمبی داڑھیاں ان کی، ٹوپیاں، اور انہوں نے جو ہے کہا کون امیر ہے تمہارا؟ من منکم امیر، امیر کون ہے؟ ابو عبیدہ نے کہا میں۔ تو انہوں نے جو ہے چہرہ دیکھا، یہ دیکھا، نہیں 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 یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں ہے، اور ہے کوئی اور امیر ہے۔ اب صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کا ان لوگوں کا مقصد ہے حضرت عمر کا، لیکن ہزاروں میل دور ہے بیت المقدس سے یہ مدینہ منورہ، تو اتنا دور سے امیر المومنین کو بلانا، اور وہاں کا بھی کام ہے، وہاں پر فوجیں کام کر رہی ہیں، سارا مرکز سنبھالے ہوئے ہے وہ، تو آپس میں یہ طے کیا کہ کام کرو خالد ابن ولید کو آگے کر دو، کیونکہ خالد ابن ولید کا چہرہ اور حضرت عمر کا چہرہ بہت ملتا جلتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے بہت ملتا جلتا۔ قریش یہ بھی تھے، قریش وہ بھی تھے، خالد ابن ولید قبیلہ بنی مخزوم کے تھے، اور حضرت عمر جو ہے دوسرے قبیلے، لیکن قریش تھے سارے کے سارے، بہت ملتا جلتا تھا، اور بہت قصے بھی ہوئے ہیں، لوگوں نے دھوکہ بھی کھایا ہے کہ یہ عمر ہے کہ خالد ابن ولید ہے، یہ عمر ہے کہ خالد ابن ولید ہے، روایتوں میں قصے بھی آئے ہیں، لیکن میں قصے بیان کرنے جاؤں گا تو مضمون پورا نہیں کر سکوں گا۔ علقمہ ابن علاسہ کا قصہ حدیثوں میں آتا ہے، وہ الجھ گئے تھے کہ یہ خالد ہے کہ عمر ہے، پہچان نہیں سکے تھے وہ، لمبا قصہ ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو لوگوں نے مشورہ کر کے صحابہ نے کہا کہ خالد کو آگے کر دو، بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے تو معاملہ ہی ختم۔ چنانچہ خالد ابن ولید کو آگے کیا۔ خالد ابن ولید ہاں یہ ہے، یہودی نے کیا کہا؟ ہاذا ہوا تھا، یہی ہے، ہاں ناک ایسی ہے اوکے، بھویں ایسی ہے اوکے، پیشانی ایسی ہے اوکے، بال ایسے ہیں اوکے، کان دیکھو کان بھائی، ہاں اوکے، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں حضرت عمر کے گال پر تل تھا وہی خالد ابن ولید کا بھی تل تھا، وہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ یس یس اوکے 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 ہوتا گیا، بس تیاری تھی کہ دروازے کھول دے، چابیاں ڈال دے۔ تو پیچھے سے ایک بڈھا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بھویں جو ہے نا وہ لٹک رہی تھی، بہت بڑی عمر کا یہودی تھا۔ اس نے کہا او بھائی او بھائی او بھائی، وہ بھی تورات لے کر بیٹھا تھا پیچھے، یہ سب ٹھیک ہے، ابھی دروازہ مت کھولنا، اس کا نام پوچھو، نام پوچھو۔ اب نام پوچھا تو کہا خالد، یہ کہا نہیں، نام دوسرا ہے، شکل پوری یہ ہے لیکن نام خالد نہیں ہے، اور نام ہے۔ وہ دروازے جو کھولنے کی تیاری میں تھے اور چابیاں دینے کی تیاری میں تھے، وہ انہوں نے اسٹاپ کر دیا یہودیوں نے، یہ کہا نہیں، شکل یہ ہو، نام دوسرا ہے تمہارے امیر کا، اس کو لاؤ یہاں۔ اب صحابہ نے مشورہ کیا کیا کریں، چنانچہ ابو عبیدہ وہ امین تھے، انہوں نے 2-3 آدمیوں کو خط لے کر حضرت عمر کے پاس بھیجا۔ مہینوں کے بعد پہنچے وہ لوگ، پیدل جاتے تھے، اونٹوں پر جاتے تھے، اور کس پر جاتے تھے وہ لوگ، اور وہاں جا کر حضرت عمر تھوڑا سا غصہ بھی ہوئے، ارے بھائی تم کیسے آ گئے اتنے دور سے، آپ کو تو وہاں جماعت میں بھیجا ہے، پتہ ہوتا تھا نا کہ وہاں جماعت میں کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں، کوئی ہوائی جہاز تو تھا نہیں۔ تو انہوں نے وہ جو قاصد بھیجے تھے ابو عبیدہ نے خط لکھ کر یوں کہا کہ امیر المومنین معاملہ یہ ہے، بیت المقدس کی فتح کا معاملہ ہے، اور انہوں نے یہ شرطیں رکھی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے ہم لڑیں گے نہیں، ہمیں لڑائی بڑائی کچھ نہیں کرنی، خالی تمہارا آدمی لے آؤ، بس ہم دروازے کھول دیں گے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم چابیاں دے دیں گے، یہ ابا کے جملے ہیں، چابیاں دے دیں گے، کتابوں میں لکھا ہے دروازے کھول دیں گے، دونوں ایک ہی، میرے ابا 12 یہ بیان کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر نے مشورہ کیا، بھئی اتنا دور جانا، بیٹھی شورا کی جماعت وہاں مسجد نبوی میں، کیا کرنا چاہیے؟ یہ جانا چاہیے۔ اچھا کون کون جائے؟ حضرت عمر نے کہا بھی سارے قافلے اللہ کے راستے میں نکل چکے ہیں،
مدینہ خالی نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مرکز ہے، یہاں بھی لوگ رہنا چاہیے. میں چلا جاتا ہوں، میرے ساتھ میرا غلام چلا جاتا ہے. یہ نہیں کہ صاحب بڑے مولوی صاحب ہے تو 4 خادم ہونے چاہیے، 5 خادم ہونے چاہیے. تو یہ طے ہو گیا کہ چلو حضرت عمر اور ایک خادم اب روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے. جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو بیچ میں یہودیوں کی بہت بستیاں پڑتی تھی، چھوٹی چھوٹی بستیاں بہت پڑتی تھی بیچ میں. جب بہت بستیاں پڑتی تھے وہ یہودی لوگ ان کو دیکھتے تھے، اس میں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، سب کو ملتے ملاتے سمجھ گئے تھے کہ یہ امیر المومنین ہے وہ یہودی. اب تو اسلام کا تھوڑا بول بالا ہونے لگا نا، ابھی اسلام اتنا پھیلا نہیں ہے لیکن پھیل رہا ہے. میں بیت المقدس کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو. بہت بستیاں تھیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی یہودی پادریوں نے حضرت عمر کی دعوت بھی کی راستے میں بیت المقدس جاتے ہوئے. بس اب جب روانہ ہوئے تو حضرت عمر کا اور یہ جو خادم تھا ان کے آپس میں تھوڑا سا نوک جھوک ہوئی. نوک جھوک کیونکہ ایک اونٹ تھا، بیٹھنے والے دو. تو اس خادم نے کہا کہ امیر المومنین نے ایک کام کرو، غلام تھا حضرت عمر کا. یہ کہا حضرت ایک کام کیجئے، آپ جو ہے نا اونٹ پر بیٹھیے، میں نکل پکڑ کے چلوں گا. حضرت عمر نے کہا نہیں، 5 میل، 5 کتابوں میں لکھا ہے 5 میل طے ہوئے، 5 میل میں بیٹھوں گا اور تم پیدل چلو گے، اور 5 میل تم بیٹھو گے اور میں پیدل چلوں گا. وہ ماننے نہیں لگا تھا. تو عمر نے کہا کہ تو سیٹھ ہے کہ میں سیٹھ ہوں، یعنی تو امیر ہے کہ میں امیر ہوں. وہ اکرام میں بیچارہ کہتا تھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے آدمی اور میں، یعنی آپ میری نکل پکڑ کے چلے. تو نے کہا نہیں، بولے قسط یہی ہے، یہ جملہ کا قسط، کیونکہ ایک اونٹ پر 2 آدمی بھی بیٹھ سکتے ہیں مگر تھوڑے وقت کے لیے. بھئی یہاں سے نوساری جانا ہے تو ٹھیک ہے، لاہور سے رائے گنج جانا ہے تو ٹھیک ہے، دلی سے غازی آباد جانا ہے تو ٹھیک ہے 2 آدمی بیٹھ جائیں. دلی سے چلو سہارنپور تک 2 آدمی بیٹھیں گے، لیکن یہاں بمبئی سے امرتسر تک تو 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے. وہ اونٹ تو اونٹ ہے، اس کا بھی حق ہے. بولے یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم دونوں بیٹھیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. قسط ہادہ، قسط یہی ہے کہ تم چلو میں چلوں، تم چلو میں چلوں، تمہاری نکل میں پکڑوں گا. یہ کرتے کرتے حضرت عمر جو ہے یہ پہنچ گئے شام کی بارڈر میں. اچھا اب شام سے بیت المقدس قریب ہے، یعنی جہاں شام میں یا جارڈن میں، جارڈن یہ شام سارا ایک ہی تھا. وہاں جو اصحاب کہف ہیں وہاں تم کھڑے رہو تو سامنے بیت المقدس دکھتا ہے، اور بیچ میں جو ہے بحر میت ہے. لوط علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب آئے، یہ ساری بستی بارکنا حولہ ہے، یہ ساری کی ساری. قرآن میں کہا نا ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. زیتون وہاں بہت زیتون کے درخت تو ہو بھرے ہوئے، باغ کے باغات ان کے زیتون کے. اب پتہ چلا ابو عبیدہ کو امیر المومنین قریب آ گئے ہیں. تو ابو عبیدہ، حضرت خالد، یہ سارے کے سارے جو ہے استقبال کے لیے تھوڑا سا باہر نکلے. اور وہ یہودیوں کو پتہ چلا کہ بھی ان کا بڑا آیا ہے. وہ تو اندر ہے قلعے میں، بڑا زبردست قلعہ تھا ان کا، بعد میں ٹوٹا ہے، ابھی بھی کچھ علامتیں اس کی باقی وہاں. اب گئے تو وہاں نے بہت استقبال کیا، یہ کیا وہ کیا. حضرت عمر کا صاحب سب جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں. اب جب اب جانا ہے کہاں؟ بیت المقدس کی طرف. تو ابو عبیدہ نے ایک درخواست کی کہ حضرت یہاں کے لوگ جو ہے کچھ پڑھے لکھے زیادہ ہیں، یہ اونٹ کی سواری کو پسند نہیں کرتے. ارے کیا ہے تو یار، مرسڈیز کا زمانہ آ گیا اور تو وہی پرانی ماروتی لے کر چل رہا ہے، پرانا ایمبیسڈر لے کر چل رہا ہے. یہاں اونٹ کی سواری پسند نہیں کرتے، یہاں خچر کی سواری پسند کرتے ہیں. اور آپ امیر المومنین ہیں، آپ اگر اونٹ پر چلو گے اس طریقے سے تو وہ کہیں گے یار ان کا امیر المومنین کیسا ہے. ذرا BMW میں بیٹھو، ذرا اچھی گاڑی میں آؤ تو ٹھاٹ پڑے گا، ایک رعب پڑے گا. یہ ابو عبیدہ نے کہا. تو حضرت عمر نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر کہا میری ایک درخواست اور ہے. ابو عبیدہ نے کہا وہ درخواست یہ کہ آپ کے پیون والے کپڑے ہیں نا، یہ لوگ پسند نہیں کریں گے.
ذرا ٹھاٹ کے ساتھ اچھے کپڑے، میں آپ کے لیے ہم اچھے کپڑے لے کر آئے ہیں. شیروانی، یعنی اس شیروانی کا جملہ تو میں غلط کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب آیا ہے کوئی اچھے کپڑے ہیں وہ پہن کر آپ جو ہے نا داخل ہوتے، تھوڑا رعب پڑے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے. خچر پہ بیٹھ گئے اور یہ کہا کہ چلو یہ لو بھائی، میرا اونی جبہ تھا حضرت عمر کا، کیا وہ لگے ہوئے تھے بھائی، اس کو رکھو غلام سے کہا اس کو سنبھالو. اس میں سے سفر کی بدبو بھی آ رہی تھی. صحابہ نے کہا حضرت ہم دھو دیں، وہاں نہریں بھی بہت ہیں، پانی بھی بہت ہے وہاں اس علاقے کے اندر. تو حضرت عمر نے کہا نہیں ہم دھوئیں گے، ابھی تو جب مسئلے کے لیے آئے گا مسئلہ نمٹاؤ. چنانچہ حضرت عمر نے جو ہے وہ جبہ پہن لیا اور وہ خچر پہ بیٹھ گئے اور سارے کے سارے پیچھے جیسے وقار کے ساتھ داخل ہو رہے. تھوڑا دور چلے تھے، تھوڑا دور، اور تھوڑا اچھا وہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں سے کہ بھئی یہ لوگ آ رہے ہیں اوپر سے، یہودی لوگ. اور تھوڑا دور چلے تھے تو حضرت عمر نے کہا این ابو عبیدہ. جب حضرت عمر یہ کہتے تھے این ابو عبیدہ، این فلاں، تو سامنے والا جو ہے اس کی پیشاب نکل جاتی تھی. مطلب کیا؟ ڈر جاتا تھا کچھ مسئلہ ہے. این ابو عبیدہ، زور سے کہا این ابو عبیدہ. فوراً آگے، دیکھ بھائی تو نے مجھے کہا یہ کرتا تیرا پہن لیا میں نے، میری سواری بدل دی، لیکن جب تھوڑا میں چلنے لگا اس میں، اور یہ جو اونٹ، یہ جو خچر ہے یہ بھی ٹک 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 کر چلنے لگا، میرا دل بدلنے لگا. بھائی میری اونٹنی اچھی ہے، ان کو پسند آوے کہ نہ آوے، اور میرا جبہ ہی اچھا ہے، یہ لے تیرا جبہ. اور میری اونٹنی کہا ہے غلام کو کہا، وہ غلام بھی کہیں اونٹنی کو کچھ پانی پلانے یا کرنے گیا ہوا تھا، تو اس میں بھی تھوڑی سی دیر ہوئی. بھئی میری اونٹنی لاؤ، مدینہ والی اونٹنی. مدینہ کی ہوائیں اس نے لی ہے، مدینہ کی ہواؤں کی برکت بھی ہے اس اونٹنی میں، اور یہ میرے جبے کے اندر بھی مدینہ کی ہواؤں کی برکت ہے. تیرے جبے میں مدینہ کی ہوائیں نہیں ہیں، تیرے خچر مدینہ کی ہوائیں نہیں ہیں، یورپ کی ہوائیں ہیں. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ فضا الگ ہے، وہ مدینہ کی فضا ہے. میری اٹھنے لاؤ بھائی، میرا پرانا جبہ لاؤ اور میں اس پر بیٹھتا ہوں. چنانچہ حضرت عمر کی بیٹھنے کی باری تھی، کچھ تھوڑا وقت باقی تھا ان کا ٹائم پیریڈ. تو حضرت عمر بیٹھ گئے، اپنا پرانا جبہ پہن لیا، اور پہننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ داخل، ابھی مین گیٹ میں داخل نہیں ہوئے، دیکھ رہے ہیں وہ لوگ سارے. لیکن جب تھوڑے آگے بڑھے تو حضرت عمر کا ٹائم پورا ہو گیا. اب ٹائم آیا بیٹھنے کا، کس کا؟ غلام کا. تو حضرت عمر نے کہا بھی میرا وقت ہو گیا پورا بیٹھنے کا، اب تمہارا ٹائم ہے، چلو آ جاؤ اب بیٹھو. غلام نے بڑی منت کی، حضرت یہ سب جو ہے سب بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے وزیر ہیں، بڑے بڑے چودھری ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، تو ذرا آپ ٹھاٹ کے ساتھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو جو بات ہماری طے ہوئی ہے، قسط انصاف کے ساتھ چلیں گے ہم، تمہارا ٹائم ہے تم بیٹھو. چنانچہ غلام بیٹھ گیا، اور حضرت عمر جو ہے وہ نکیل پکڑ کے چلنے لگے. سارے صحابہ تھے، تو صحابہ نے کہا نکیل ہم پکڑ لیتے ہیں. نہیں بھائی کیوں نکیل تم کیوں پکڑو گے؟ میں پکڑوں گا، مدینہ سے نکیل پکڑتے ہوئے آ رہا ہوں، تو اتنا میں نکیل نہیں پکڑ سکتا. چلو تم سب چلو ہمارے ساتھ، نکیل میں پکڑوں گا. اب نکیل پکڑتے چلے تو راستے میں کیچڑ آیا، تو کیچڑ کافی پانی تھا. تو حضرت عمر نے اپنی جرابیں جو ہے نکالی، بڑی آخر تک جرابیں تھیں. کتابوں میں لکھا ہے وہ زمانہ ٹھنڈی کا بھی تھا، تو جرابیں وغیرہ پہنے ہوئے، اپنے ٹھنڈی وہاں بہت ہوتی ہے شام میں. وہ سارا کا سارا جو ہے وہ جرابیں نکالی، جرابیں نکال کر جو ہے اپنے کندھے پہ رکھی، جیسے رومال نہیں ڈالتے کندھے پر، ایسے کندھے پہ رکھی. اور وہاں سے وہ چونکہ کیچڑ تھا، اب حضرت عمر جو ہے چلنے لگے. تو منظر لکھا ہے کہ ایک ہاتھ میں حضرت عمر کی لنگی تھی، تھوڑا اونچا کیے ہوئے تھے تاکہ یہ کیچڑ سے خراب نہ ہو، اور ایک ہاتھ میں اس اونٹ کی لگام تھی. داخل ہونے لگے اندر. جب داخل ہونے لگے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مہلن، یہودیوں نے کہا ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے. پھر سے وہ لے کر آئے ان کا کتاب جو ہے ان کی کئی کلو تھی. یہ اپنی چھوٹی کتاب نہیں مومن کا ہتھیار جیسی، یا ہمارے جو حدیث کی کتاب چھوٹے نا، بڑے لمبے لمبے ان کے جتھے سب لے کر آئے. اور سب نے بیٹھ کر جو ہے، وہ بڈھا بھی تھا. کون بڈھا؟ جس نے خالد بن ولید کو کہا تھا نام پوچھو،
وہ زندہ تھا. چنانچہ کہا کہ ہاں اوکے 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 سب کچھ اوکے سب کچھ اوکے اوکے اوکے. نام کیا ہے؟ کہ عمر. ہاں اوکے 100% اوکے. انہوں نے فوراً جو ہے بیت المقدس کے دروازے کھول دیے. سب جمعہ کا دن تھا. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے جو فتح کیا تھا وہ بھی جمعہ کا دن تھا, اور حضرت عمر نے جو فتح کیا تھا وہ بھی جمعہ کا دن تھا. یہ یعنی اتفاقی چیز تھی. یہ کوئی ضروری نہیں کہ جمعہ کے دن ہی فتح ہو, لیکن کتابوں میں لکھا ہے. اب جو ہے اچھا اس قافلے میں حضرت بلال بھی شریک ہو گئے تھے. بلال کیسے ہوئے؟ مدینہ سے نہیں آئے تھے بلال. حضرت بلال چونکہ شام میں رہتے تھے, شام سے قریب ہے بیت المقدس. پتہ چلا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں, بھی چلو اس قافلے میں بھی شریک ہو جاؤں. جماعت میں وہ بھی شریک ہو گئے. اب جب وہاں پہنچے تو ان یہودیوں نے کہا کہ چرچ ہمارا حاضر ہے, اب اس میں نماز پڑھیے. حضرت عمر نے کہا نہیں, میں نماز یہاں نہیں پڑھوں گا. نماز اس پر اس وقت پڑھوں گا جب ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے گا, لیکن نماز پڑھنی ہے ہمیں. تو ایک کچرا رکھنے کی کچھ جگہ تھی وہاں, جہاں کچرا وغیرہ سب رکھا تھا. حضرت عمر نے صحابہ سے کہا کہ بھی اس کو جو ہے صاف کرو. صاف کروایا اور وہاں نماز پڑھی گئی. اور نماز سے پہلے صحابہ نے بلال سے کہا کہ تم اذان دو تاکہ مدینہ کی یاد تازہ ہو. حضرت بلال نے کہا کہ نہیں. حضرت سو گئے, حضرت بلال تھکے ہوئے تھے. حضرت عمر آئے اور حضرت عمر نے آ کر جو ہے پاؤں سے حضرت بلال کو تھوڑا سا مارا ہلکے سے, کھڑا ہو جاؤ اذان دو. چنانچہ انہوں نے اذان دی. اذان دینے کے بعد جو ہے لوگ بہت روئے اور یہ بیت المقدس فتح ہو گیا. کوئی لڑائی بڑائی کچھ بھی نہیں. اور یہ سارے حضرت عمر نے پھر ایگریمنٹ بھی کر دیا, بھئی تمہارے کنیساؤں کو ہم نہیں جلائیں گے, اس کو نہیں گرائیں گے, یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی وہ ایگریمنٹ اب تک بیت المقدس میں لکھا ہوا ہے. اور ان کے جو گواہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت علی, اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کی سگنیچر بھی اب تک موجود ہے. وہاں لکھا ہوا ہے ایگریمنٹ. یہ ایگریمنٹ ہو گیا, یہ معاملہ ختم ہو گیا. حضرت عمر نے جو وہاں رہ کر ذمہ داری بنا دیا, بیت المقدس فتح ہو گیا. واپس جب حضرت عمر روانہ ہونے لگے تو بھئی سامنے ہی اصحاب کہف ہے, سامنے ہی اصحاب کہف. تو یعنی رات کے وقت میں میرا وہاں سفر ہوا ہے 1977 1978 میں اس علاقے میں. اس وقت میں جندی فدائی کی لڑائی چل رہی تھی. وہ جگہ ہی لڑائی کی ہے, جندی فدائی یہ لڑائی چل رہی تھی. اب ہم لوگ کبھی جو ہے کھانا لینے کے لیے باہر نکلیں, سبزی لینے کے لیے باہر نکلیں, تو فوجی جو ہے وہ آ جاتے تھے پستول لے کر, بندوق لے کر. انت جندی ام فدائی, انت جندی ام فدائی, تم جندی ہو کہ فدائی ہو. اب اگر ہم کہیں جندی اور وہ پولیس والا فدائی ہوگا تو مارے گا, ہم کہیں فدائی اور وہ جندی ہوگا تو مارے گا. جہاں باہر نکلے تو فوراً جو ہے پولیس والا انت جندی ام فدائی, تو ہم کہتے تھے نحن لسنا جندی ولسنا فدائی بل نحن ہندی. ہم جندی بھی نہیں ہیں, فدائی بھی نہیں, ہم تو ہندی ہیں. طیب جان بچ گئی, ہم تو ہندی ہیں, ہم جندی بھی نہیں فدائی بھی نہیں. تو وہاں اصحاب کہف, تو وہاں سے حضرت عمر نے کہا بھی چلو وہاں بھی چلتے ہیں. چونکہ صحابہ تو تھے ساتھ میں. وہاں جا کر اصحاب کہف کو دیکھا, رقیم کو دیکھا. والرقیم کانوا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. رقیم کو دیکھا, وہاں نیچے بستی ہے وہ دیکھی. پھر اس کے بعد جو اسے مسجد بنی ہوئی ہے وہ دیکھی حضرت عمر نے, لنتخذن علیہم مسجدا. اور اس کا رخ قبلہ جو تھا اس کا بیت المقدس کی طرف تھا. تو حضرت عمر نے کہا اس کو ہٹانا مت, رکھو. صحابہ سے مشورہ کیا, اسے ہمیں گرانا بھی نہیں ہے, اسے ہٹانا بھی نہیں ہے, اور جو رخ ہے قبلے کا یعنی بیت المقدس کا وہ بھی ہمیں بدلنا نہیں ہے, رکھو. اس کے اوپر مسجد اور بنا دو. تو اسی کے اوپر مسجد اور بنائی اور اس کا رخ حضرت عمر نے کر دیا بیت اللہ کی طرف. چلو اب یہ گاڑی چلی. اب جب بیچ میں کئی لوگ جو ہیں وہ آتے گئے قافلے, تو ان یہودی نے ایک بات کہی, بھی آپ نے ساری چیزیں قبضہ کر لی ہے, یہ ہو گیا, ایک زمین کا ٹکڑا ہے اس پر آپ قبضہ مت کرو, وہ ہمارے لیے رہنے دو آپ.
ایک زمین کا ٹکڑا تھا بڑی کشادہ. حضرت عمر نے کہا بھائی کیوں؟ ساری چیزیں تو ہم نے لے لی, قبضہ ہو گیا, ساری فوجوں نے ہمارا قبضہ کر لیا, یہ زمین کا ٹکڑا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ سب کچھ لے لو, ہم نے بیت المقدس دے دیا آپ کو, سب یہ زمین کا ٹکڑا رہنے دو, یہ زمین. حضرت عمر نے کہا نہیں وجہ بتاؤ. بھائی زمین میں تو کچھ بھی نہیں ہے, کیا اس میں سونا ہے, ہیرے جواہرات ہیں, بھائی زمین ہے. تو انہوں نے کہا نا یہ ہمارا ریاض الجنہ ہے, جنت کا ٹکڑا ہے, ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہمارا جنت کا ٹکڑا ہے. حضرت عمر نے کہا اگر جنت کا ٹکڑا ہے تو جنت کے ٹکڑے کا تو ہم حقدار ہیں, تم حقدار نہیں ہو. یہ حضرت عمر نے یہودیوں کو جواب دیا, جنت کے ٹکڑے کا تو ہم حقدار ہیں, تم حقدار تھوڑی ہو. حضرت عمر نے کہا بھی قبضہ کرو اس کو اور اسے مسلمانوں کا قبرستان بنا دو. اب بھی وہ قبرستان ہے, مسلمانوں کا قبرستان. چلو مدینہ منورہ پہنچ گئے. مدینہ منورہ پہنچ کر جو ہے سب کو اطلاع دے دی یہ ہوا یہ ہوا. اب دور چلتا رہا. حضرت عمر کے بعد دور آیا حضرت عثمان کا, حضرت علی کا, وہ برابر جو ہے ہمارے قبضے میں رہا. پھر امیر معاویہ کا دور آیا, پھر سالہ یہ سارا کے سارا جنگ صفین یہ ہوا, یہ سارا کے سارا ہمارے قبضے میں چیزیں رہی. بعد میں چلتے 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 چونکہ نگاہ میں تو تھی نہیں ان کے, بھئی ان کے ذہنوں میں تو تھی کہ یہ جگہ ہماری ہے, بیت المقدس ہمارا ہے. تو انہوں نے آہستہ آہستہ کرتے کرتے دوسرے ملکوں کے مددوں سے پھر سے ان یہودیوں نے وہاں قبضہ کر لیا. حالات کیا ہوئے میں مختصر وقت میں سمجھا نہیں سکتا. حالات آئے جیسے تلک الایام نداولها بین الناس, انتشار ہو جاتا ہے مسلمانوں میں, آدھا یہ ہو گیا, آدھا یہ ہو گیا, آدھا یہ ہو گیا, کچھ وہاں چلا گیا. عربوں نے ایک ہی مرتبہ فتح کیا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. تاریخ میں عربوں نے بعد میں فتح نہیں کیا. یہ صلاح الدین ایوبی عرب نہیں تھے, یہ کرد تھے. اب نور الدین زنگی, اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے, اس نے کوشش کی, بادشاہ تھا, اس نے کوشش کی کہ یار یہ مسلمانوں کا قبلہ یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. ترتیب دی, کئی یہودی بادشاہوں کو بلایا اس نے, کئی یہودی اور میٹنگیں کی, یہ کیا وہ کیا, دیں گے دیں گے دیں گے, لیکن وہ معاملہ قابو میں نہیں آیا. اسی دوران کوئی ایک اللہ والے نے خبر دی نور الدین زنگی کو یا کسی نے کہ دیکھو یہ بیت المقدس فتح ہوگا 583 ہجری میں, 583 ہجری. اس سے پہلے فتح نہیں ہوگا. تو نور الدین زنگی دعا مانگتے تھے کہ اللہ, اور یہ کہا 583 ہجری میں فتح ہوگا, جمعہ کے دن فتح ہوگا, جمعہ کی نماز تم نہیں پڑھ سکو گے, اگلا جمعہ پڑھو گے. یہ بشارت دی. کوئی اللہ والا تھا یا کوئی جن تھا, نام آتے ہیں کتابوں کے اندر ان کے کہ کوئی تھے, انہوں نے ایک چیز کہی کہ بعد میں تو جنوں کی عمر بڑے لمبی لمبی ہوتی ہے, 1500 سال 2000 سال, جیسے سانپ کی عمر لمبی ہوتی ہے. سانپ اپنی موت نہیں مرتا. سانپ جو ہوتا ہے نا, جیسے بیمار ہوا مر گیا ایسا نہیں, وہ اپنی موت نہیں مرتا, وہ اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کے اندر سانپ کا نام ہے حیہ. حیہ کا مطلب ہے زندہ. اسی لیے بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں نا, وہ سانپ کا وہ رکھتی ہے نشان. کیوں رکھتی ہے؟ کہ وہ بہت لمبی عمر والا ہے تو ہماری کمپنی بھی بہت لمبی چلے گی. تو اس نے خبر دی. اچھا, نور الدین زنگی کوشش کرتے رہے. صلاح الدین ایوبی جو تھے ان کے خادم تھے. یہاں تک کہ 583 جو ہے وہ اس نے کہا کہ 583 میں یہ فتح ہوگا. کسی نے خبر دی, نام بھی لکھا ہے کتابوں میں, نام مجھے یاد رہا نہیں. 563 میں نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا, پر اس کی خواہش تھی کہ میں فتح کروں. بیماری لگ گئی اس کو. بیماری یہ لگی کہ اس کو پیشاب پاخانہ ہی نہیں ہوتا تھا. 3 مہینہ زندہ رہا اس بیماری میں, پیشاب پاخانہ ہو گئی نہیں, پیشاب بھی بند, پاخانہ بھی بند. وہ کہتا تھا کہ اللہ میری خواہش تھی میں اسے فتح کروں. تو ان کے ساتھ رہتے تھے صلاح الدین ایوبی. تو صلاح الدین ایوبی جو ہے جب مرنے کا وقت آیا تو کلمہ پڑھتے تھے نور الدین زنگی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اے اللہ بیت المقدس دے دینا.
اے اللہ بیت المقدس، میری تمنا ہے کہ بیت المقدس. تو صلاح الدین ایوبی قریب میں تھے. انہوں نے کہا فکر مت کرو، میں جو وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے فتح کروں گا. صلاح الدین ایوبی. خیر 20 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تاریخ معلوم تھی 583 ہجری اور 563 میں ان کا انتقال ہو گیا. کن کا؟ نور الدین زنگی کا. اب جو ہے وہ انہوں نے تقریباً 12 لاکھ فوج جمع کی. صلاح الدین ایوبی نے ادھر سے بلایا، ادھر سے بلایا، ادھر سے بلایا. ہمارے علاقے سے بھی لوگ گئے، سب جگہ سے. انہوں نے کہا بیت المقدس فتح کرنا ہے اور کچھ نہیں. جب وہ فوج جمع ہو گئی، اب جانا ہے وہاں، تو کسی بوڑھے نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی فوج ہے، اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہو تم، تو فوج کو خشکی کے راستے سے مت لے جاؤ. خشکی کے راستے سے لے جاؤ گے تو چلتے چلتے مر جائیں گے یہ لوگ. پہاڑ ہے، یہ ہے، چڑھنا اترنا، یہ لوگ مر جائیں گے. ان کو تری کے راستے سے لے جاؤ تو یہ فوج کو آرام ملے گا اور یہ فوج وہاں جا کر کام کرے گی، ورنہ پہنچتے پہنچتے تھک جائے گی وہاں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. تو انہوں نے سمندری راستہ اختیار کیا. صلاح الدین ایوبی نے سمندری راستہ اختیار کرتے 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 وہاں جو ہے پہنچے. بات چیت تو ہوئی نہیں، تھوڑی مڑ بھیڑ بھی ہوئی. اور جمعہ کے دن جو ہے، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، جمعہ کے دن بیت المقدس جو ہے فتح ہو گیا. اندر چلے گئے، یہ بھی ہو گیا. اچھا اب بھئی جمعہ کا ٹائم ہے، جمعہ کا دن ہے، نماز کا انتظام کرو، صفائی کرو. گندگی رکھی ہوئی، گندگی پڑی ہوئی، صاف کرنے کی کوشش کی. جب کوشش کی تو دیکھا تو اندر کی طرف 30,000 خنزیر تھے، 30,000 سور بندھے ہوئے. ارے یہ کیا؟ یہ کہ یہ بھی مسجد کی جگہ میں ہے؟ یہودیوں نے پال رکھے تھے 30,000. چنانچہ صلاح الدین ایوبی نے کہا اب تو ذمہ داریاں بن گئے نا. تو انہوں نے کہا کہ بس اس کو پہلے صاف کرو. وہ صاف کرتے کرتے ہی پورا جمعہ کا دن نکل گیا. پھر جو ہے دوسرا جمعہ پڑھا. کون جمعہ پڑھاوے بھائی؟ تو سب نے کہا بھائی آپ پڑھائیں. کہ نہیں، حداد پڑھائے گا. مفتی تھے اس زمانے کے، اور میں جو ہے قریب میں سپاہی بن کر کھڑا رہوں گا. چنانچہ صلاح الدین ایوبی جو ہے ایک سمجھ لیجئے کہ پولیس کی طرح، اور ہاتھ میں تلوار، اور یہ کر کر قریب میں کھڑے رہے. اور حداد نے جو ہے خطبہ پڑھا، زبردست خطبہ پڑھا ہے. عالم لوگ اسے دیکھے، وہ زبر تم دیکھنا، زبردست خطبہ پڑھا ہے. پہلا خطبہ کہ یہ میں انبیاء کی روحوں کو بھی ٹھنڈک پہنچا رہا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بھی ٹھنڈک پہنچا رہا ہوں. فلاں نبی پر سلام، فلاں نبی پر سلام، فلاں سب وہاں، یہ سب کے وہاں قبریں ہیں. فلاں نبی پر سلام، فلاں نبی، اور بالبدیہہ بڑا خطبہ انہوں نے. حداد نام تھا ان کا، بڑے مفتی تھے. فلاں نبی پر سلام، فلاں نبی پر سلام، فلاں نبی پر سلام، اور یہ کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، حضرت عمر پر سلام، کہ آج ہم نے یہ فتح کر لیا. تو علامہ ابن تیمیہ جو ہیں، یہ ابن کثیر کے استاذ ہیں. ابن تیمیہ ابن کثیر شاگرد ہیں. تو ابن کثیر نے یہ قصے لکھے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، تاریخ ابن کثیر میں ادھر ادھر لکھے ہو. تو ابن کثیر نے اپنے استاد سے پوچھا کہ حضرت ابن تیمیہ سے، یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے 583 میں ہوگا، یہ دن ہوگا، اور اگلا جمعہ تم پڑھو گے، ایسی چیزیں. تو ابن تیمیہ نے کہا ایسے سوالات نہیں کیا کرتے اپنے شاگرد سے. یہ سوالات، یہ صرف جملہ کہا، خرج من فمہ فجأۃ وصار فجأۃ، کہ اس کے منہ سے اچانک نکلا اور اللہ تعالیٰ نے اچانک ایسا کر دیا. یہ اللہ کا غیبی نظام، تکوینی نظام ہوتا ہے، اس میں زیادہ بحث نہیں کرتے. ابن کثیر کہتے ہیں میرے استاد نے مجھے وہاں ڈانٹا، ایسے سوالات نہیں کرتے، یہ اللہ کا نظام ہے. اب بیت المقدس فتح ہو گیا صلاح الدین ایوبی. اب جو ہے اس کے بعد سے بھی ڈھم چکڑا چل رہا ہے سارا کے سارا بہت. اب کیسے پھر سے چلا گیا وہ لمبی تفصیل ہے. زندہ رہا تو آئندہ سال انشاءاللہ بیان کروں گا. تھوڑے فتح بیان کر دو انشاءاللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ مسائل بتا دوں ناپاک اور پاک چیزوں سے متعلق۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ناپاک ہوتی ہے، انسان اسے پاک سمجھتا ہے، بعض چیزیں پاک ہوتی ہے، انسان اسے ناپاک سمجھتا ہے، اس لیے اس سے متعلق کچھ چیزیں سمجھا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور چاہے کوئی ناپاک ہو یا پاک ہو، سارے انسانوں کا جھوٹا جو ہے پاک ہے۔ جھوٹا پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی پیا تو وہی پانی دوسرا انسان پی سکتا ہے، کسی برتن میں کھایا تو اسی برتن کو دوسرا انسان بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ناپاک انسان ہے یا یہ ناپاک عورت ہے، اس نے ہاتھ لگایا یا اس نے منہ سے لگایا تو اس کی وجہ سے یہ برتن ناپاک ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ چیز ہے کہ اگر کسی کے منہ کے اندر ناپاکی ہے، جیسے کسی نے شراب وغیرہ پی ہوئی ہے اور اسی حالت میں اس نے کسی برتن کو منہ لگا دیا تو پھر یہ ناپاک ہو جائے گا۔ یہاں پہ اس کے منہ کی ناپاکی کی وجہ سے یہ ناپاکی آئی ہے، ورنہ فی نفسی ہی کسی انسان کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی انسان کے منہ سے رال ٹپکتی ہے۔ کبھی کبھی انسان سوتا ہے تو نیند کی حالت میں رال ٹپکتی ہے، کبھی جاگتا ہوتا ہے اس وقت میں بھی رال ٹپکتی ہے۔ تو انسان کا جو رال ہے وہ پاک ہے، اگر وہ زندہ ہے تو اس کی رال پاک ہے، چاہے جاگتے میں نکلے چاہے نیند کے اندر نکلے۔ البتہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو انسان کے انتقال کے بعد اس کے منہ سے نکلنے والی جو رال ہے وہ ناپاک ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے پسینے کے بارے میں۔ پسینہ اگر انسان پاک ہے تب تو انسان کا پسینہ بھی پاک ہے، لیکن اگر انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو کسی بھی قسم کی ناپاکی کے اندر ہے، ناپاکی جو حکمی ناپاکی ہوتی ہے، تو اس حالت میں بھی جو پسینہ نکلتا ہے تو وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اگر وہ کپڑے کو لگ جائے یا وہ پسینے کے قطرے پانی کے اندر گر جائے تو یہ کپڑے اور پانی ناپاک نہیں ہوں گے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد ہے یا عورت ہے، وہ اگر ناپاک ہے اور ان کو غسل کرنا ہے تو غسل کے دوران جسم پر جو ناپاکی لگی ہوئی ہے اسے صاف کر لیا، اور صاف کرنے کے بعد پھر جو نہاتے ہیں تو اس نہانے کے دوران جو پانی جسم سے نکلتا ہے، جسم پہ لگ کر جو باہر نکلتا ہے تو وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ اگر وہی پانی بالٹی کے اندر اگر گر جائے تو پھر بالٹی کے اندر موجود پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ جسم کی گندگی صاف کر دی، صاف کرنے کے بعد غسل کے دوران جو پانی نکلتا ہے، یعنی پانی جسم کے اوپر ڈالتے ہیں اور وہ پانی جسم سے دور ہوتا ہے تو وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی پانی وغیرہ کے اندر گر گیا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ پانچواں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ناپاک کپڑے ہے اسے دھو رہے ہیں تو اسے دھونے کے دوران اس کے جو چھینٹے کپڑے پر یا بدن پر لگ جاتے ہیں تو وہ چھینٹوں کی وجہ سے یہ کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ معمولی چھینٹے جو ہے وہ اس کی وجہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ احتیاط تو کرنی چاہیے کہ وہ چھینٹے بھی نہ پڑے، لیکن وہ چھینٹے اگر پڑ گئے تو اس کی وجہ سے کپڑا اور بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ پاس میں ڈول رکھی ہوئی ہے، ڈول کے اندر پانی ہے، اگر یہ ناپاک کپڑا دھوتے ہوئے اس ڈول کے اندر اگر وہ چھوٹے سے چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا، ڈول ناپاک نہیں ہوگی، بدن بھی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن وہ جو پانی ہے چونکہ وہ مائع قلیل ہے اس لیے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ دودھ پیتا بچہ ہے، چھٹا مسئلہ، دودھ پیتا بچہ ہے تو دودھ جس طرح عام انسانوں کا پیشاب ناپاک ہے تو دودھ پیتے بچے کا بھی پیشاب ناپاک ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دودھ پیچھے بچے کا بھی پیشاب ناپاک ہوتا ہے، البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ عام جو بڑا انسان ہوتا ہے اس کے پیشاب کو صاف کرنے کے لیے تو تھوڑی اس کو نچوڑنا پڑتا ہے اور اس کو 3 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کے پیشاب کی پاکی کے لیے تھوڑا سا ہلکا طریقہ ہے کہ بس پانی کے نیچے اس کو رکھ لو اور پانی اس کے اوپر سے بہا دو تو پھر کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 7واں مسئلہ ہے کہ دودھ پیتے بچے کی جو قے ہے، دودھ پیتا بچہ
جو قے نکالتا ہے تو وہ قے بھی ناپاک ہے، اگر وہ کپڑے پر لگ گئی تو کپڑا دھوئے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کتا ہے تو کتے کا جو لعاب ہے وہ ناپاک ہے، لیکن اس کا جسم جو ہے وہ پاک ہے، لہذا اگر کتے کا لعاب کسی چیز کے اندر گر گیا یا کتے نے کسی جگہ سے کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو پھر وہ چیز جو ہے نا ناپاک ہو جائے گی۔ کتا چل رہا ہے، اس نے کسی انسان کو کاٹ دیا یا کسی انسان کے کپڑے کو اس نے منہ لگا دیا تو وہ لعاب کی ناپاکی کی وجہ سے وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، لیکن صرف کتے کا جسم کسی کو لگا ہے تو جسم چونکہ پاک ہے اس وجہ سے اس کے لگنے کی وجہ سے انسان کا کپڑا وغیرہ ناپاک نہیں ہوگا۔ جو نواں مسئلہ سمجھ لو کہ اڑنے والے جو پرندے ہوتے ہیں، چاہے وہ شرعی اعتبار سے کھائے جائے یا نہ کھائے جائے، معقول اللحم اور غیر معقول اللحم۔ معقول اللحم کا مطلب یہ ہے کہ جو شرعی اعتبار سے جن کا کھانا جائز ہے، جس طرح کبوتر ہے، چڑیا ہے، اور غیر معقول اللحم کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کھانا جائز نہیں ہے، جیسے کوا وغیرہ۔ تو یہ چاہے معقول اللحم جانور ہو، پرندے ہو، یا غیر معقول اللحم پرندے ہو، ان کی جو بیٹ ہوتی ہے، بیٹ یہ پاک ہوتی ہے۔ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مسجد میں جا رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ لی، نماز کے بعد دیکھ لیا کہ ارے بھائی یہ تو کوے کی بیٹ ہے یا چڑیا کی بیٹ ہے یا کبوتر کی بیٹ ہے، پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو یہ جو بیٹ ہے یہ پاک ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ آخری مسئلہ بتا دوں کہ انسان کے جسم پر کھٹمل ہے، مچھر ہے، یہ بیٹھ جاتے ہیں، اور کتنی مرتبہ وہ کھٹمل انسان کا خون اتنا پی لیتے ہیں کہ وہ اڑ ہی نہیں سکتے ہیں، ان کو مارو تو اس کے اندر سے خون نکلتا ہے۔ تو وہ جو خون ہے، وہ جو اس کو مارنے کے بعد خون نکلتا ہے تو وہ خون پاک ہوتا ہے، اگر وہ کپڑے پر لگا ہوا ہو اسی حال میں انسان نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ ایسا خون نہیں ہوتا جو بہنے کے لائق ہو۔ یہ 10 مسائل ہے پاکی اور ناپاک چیزوں سے متعلق۔ اب آپ حضرات کو ایک مختصر نصیحت کرتا ہوں، کل انشاءاللہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات، کل بھی انشاءاللہ بیان ہوگا، 10 بجے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، چاہے اتنا لمبا بیان نہ ہو، مختصر ہوگا انشاءاللہ، اس لیے اگر سننا چاہیں تو کل جو ہے 10 بجے آن لائن آ جائیے۔ اب یہ کہ اب ایک نصیحت چلتے چلتے یہ کر دیتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے۔ 24 گھنٹے میں اسے پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ دے دے گا، ایسا زبردست وظیفہ ہے۔ جتنا زیادہ پڑھ سکو تو وہ تو اچھا ہے، لیکن کم سے کم میں بات کر رہا ہوں، ہمارا مجمع اس کی نیت کر لے کہ روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم جو ہے سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈال دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو نہ پڑھو وہ چیز الگ ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کا اتنا، لیکن سورہ اخلاص پڑھو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ میری کتاب جو ہے منتخب 26 صورتیں نئے والی آ گئی ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اسٹال میں آپ کو مل جائے گی، دکانوں پر مل جائے گی۔ اس میں میں نے کئی چیزیں جمع کر لی ہیں، پوری زندگی کا میرا خلاصہ ہے جو میں نے اس میں جمع کر دیا ہے دعاؤں کے اعتبار سے۔ اس کو خرید لی جائے اور اس کو پڑھو، صبح شام کی دعائیں ہیں اس کے اندر، کئی چیزیں اس میں نے بڑھائی ہیں، بدرین کے نام بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں، اسماء حسنہ بھی ہے، اسماء حسنہ کے صفات بھی ہیں، سب کچھ اس میں لکھ دیا ہے۔ تو وہ لے لو، مومن کا ہتھیار لے لو، مومن کا ہتھیار بھی اس میں ہے، اسی میں منتخب نئی 26 صورتوں میں ہے، سب یہ الگ سے لے لو۔ مطلب کہ صبح شام کی دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرو تو یہ جو پریشانیاں وغیرہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ نمبر 3، مسلمان ساری دنیا میں پریشان ہے ہر اعتبار سے، تو ہمارا حق بنتا ہے، حق کیا بنتا ہے؟ کم سے کم ہم دعا کریں۔ بھئی کہیں جا تو نہیں سکتے ہم،
کوئی لمبا چوڑا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، کوئی لمبا چوڑا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اللہ سے تو کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے، اس میں تو کوئی پیسہ لگتا نہیں ہے۔ اگر اللہ سے بھی ہم نہ کہیں، اتنی غفلت ہے ہم میں کہ اللہ سے بھی نہ کہے تو پھر یہ آدمی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ تو اللہ سے تو کہہ سکتے ہو، اللہ سے کہنے میں کیا جاتا ہے آپ کو؟ اس لیے اسلامی حق یہ ہے کہ ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر آئندہ رمضان پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے عافیت کے ساتھ، تاکہ یہ ساری چیزیں جو بھی رہ گئی ہیں، کئی چیزیں رہ گئی ہیں، اب کیا کروں کہ بھئی میں ایک چیز چلتے چلتے بتا دوں کہ انسانوں کے دادا تو آدم علیہ السلام ہیں، اسی لیے آدمی 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 کہتے ہیں، یہ آدم سے ہے۔ یہ عام طور سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے دادا، بولے کہ جناتوں کے دادا کون؟ آدم علیہ السلام تو ہے نہیں جناتوں کے دادا، جنات بھی سنتے ہیں، پھر ہمارے دادا کون؟ تمہارے دادا جناتوں کے جان، قرآن میں ہے نا والجان خلقناہ من نار السموم، سورہ رحمان میں بھی ہے کہ جان، یہ جان جو ہے یہ جناتوں کے دادا، تو وہاں سے چلا جین 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 جین، وہاں سے چلا، سمجھے؟ دوسرا کہ یہ شیطان جو ہے، شیطنت یعنی سرکشی، یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی ہوتے ہیں، دونوں جگہ اچھے انسانوں میں بھی ہے، اچھے وہ ان کا مرنا رہنا، آنا جانا، وہ جو بڑا ہے نا، بڑا ایک ہی کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کیا ہے، وہ ابلیس کا معنی ہے مایوس ہونا، وہ مایوس ہو گیا، اس کا نام ہے اصل عزازیل، تکبر عزازیل را خار کرد، سمجھے؟ تو وہ اس کے اللہ نے عمر لمبی کر دی کہ جا تجھے قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ لیکن شیاطین جناتوں میں بھی ہے، شیاطین انسانوں میں بھی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ان سب شرور سے پناہ کے لیے میں نے مومن کا ہتھیار لکھ دی ہے الحمدللہ۔ موبائل میں بھی آ گئی ہے، گوگل پر جا کر آپ سرچ کرو گے مومن کا ہتھیار تو بھی مل جائے گی انشاءاللہ، منتخب نئی 26 صورتیں بھی سرچ کرو گے گوگل پر جا کر تو ہی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور سارے مسلمانوں کے لیے دعاؤں کی درخواست، اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھو گے تو انشاءاللہ میری ساری دعاؤں میں، میرے کام میں، قرآن شریف کے ترجمے میں، جو بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے لے رہا ہے ان سب میں انشاءاللہ آپ کی پارٹنرشپ پوری رہے گی، 100% پارٹنرشپ، بغیر پیسے کے پارٹنرشپ، اور اس کا سارا اکاؤنٹ ملے گا حشر کے میدان میں انشاءاللہ۔ اس لیے مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبداللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبداللہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا حنان یا منان ادخلنا الجنة من باب الریان۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اللہم اختم لنا رمضان بغفرانک واعتق رقابنا من النار یا رب العالمین۔ اللہم اختم لنا رمضان بغفرانک، اللہم اختم رمضان بغفرانک، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو چلا، اے اللہ آئندہ سال ہم میں کا کون پاتا ہے کون نہیں پاتا، یہ آپ کے علم غیب میں ہے۔ اے اللہ اب بھی اس رات میں جتنی گھڑیاں رہ گئی ہوں، ابھی اے اللہ جتنا وقت رہ گیا ہو اس کی قدر کرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ابھی بھی اے اللہ وقت ہے، چلتے چلتے بھی تو کئی لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ
امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب کی امت بہت پریشان ہے، اے اللہ بہت پریشان ہے، فلسطین میں پریشان ہے، ہندوستان میں پریشان ہے، عراق میں پریشان ہے۔ اے اللہ مولی اور گاجر کی طرح بچے جو ہے وہ ذبح ہو رہے ہیں۔ اے اللہ حضرت عمر جیسا پھر پیدا فرما دے۔ اے اللہ صلاح الدین ایوبی جیسا پھر پیدا فرما دے۔ اے اللہ نور الدین زنگی جیسا پھر پیدا فرما دے۔ اے اللہ صرف تقریروں سے نہیں ہوتا، اے اللہ اصل فیصلے تو تیرے ہیں۔ اے اللہ یہ بیت المقدس کی تو پوری حفاظت فرما، چہار دیواری کی حفاظت فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی ہے، تیرے نبی کا مصلی رہا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، راستے بھی قصے ہوتے ہوتے جب بیت المقدس پہنچے تو سارے انبیاء باہر انتظار میں کھڑے تھے، سارے انبیاء۔ ہم نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس میں موجود تھے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فلائٹ اتری نہیں تھی، اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر نہیں اترے تھے، ابھی پرواز میں تھے، تو سارے کے سارے انبیاء کھڑے کھڑے، سارے کے سارے فرشتے، سارے کے سارے انبیاء حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے کتنا حسن و جمال دیا ہے۔ اے اللہ پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاز اتر گیا اور سب نے دیکھ لیا اور سب نے کہا جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، اللہ کے رسول آ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترنے لگے تو جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی لوگ یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے اور بھاگنے لگے۔ کوئی یہاں سے اٹھا رہا ہے، کوئی وہاں سے اٹھا رہا ہے۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کی مصلی ہے، تیرے نبی کا مصلی ہے، تیرے نبی نے وہاں نماز پڑھائی ہے۔ اے اللہ اس کی لاج رکھ لے۔ ہم نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے اور میں نے کئی مرتبہ بیانوں میں کہا ہے کہ وہاں جب داخل ہوئے بیت المقدس میں، سارے کے سارے انبیاء جب داخل ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہوئے۔ میزبان اصل میں تھے حضرت جبریل علیہ السلام، اور سارے انبیاء انتظار میں تھے کہ آج آخری نبی آنے والے ہیں، اور سب کو جو ہے استقبال میں کھڑا کیا گیا تھا۔ اے اللہ بڑے بڑے انبیاء استقبال میں کھڑے ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے فرشتے استقبال میں کھڑے ہیں۔ جس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں بیت المقدس میں، سارا کا سارا بیت المقدس نبیوں سے بھر گیا، سارے کے ساری روحانی ہستیاں ہیں، سارے کے سارے بڑے لوگ ہیں۔ اور وہاں جاتی ہی اذان ہوئی، اور اذان کے بعد کون نماز پڑھائے؟ سارے کے سارے خاموش رہے، صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، سارے کے سارے کھڑے ہیں، امامت کون کرائے گا؟ کتابوں میں وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور پیار سے کہا حضرت آپ نماز پڑھائیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سارے انبیاء نے نماز پڑھی۔ اے اللہ اس تاریخ کی لاج رکھ لے، اے اللہ اس رات کی لاج، اس دن کی لاج رکھ لے، اس سفر کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ نبیوں کے سجدے وہاں موجود ہیں، پوشیدہ ہیں نبیوں کے سجدے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بھی پوشیدہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہو گئے، بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کی طرف، تو ملاقات کے لیے سب نے لائن لگائی، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جبریل علیہ السلام تعارف کراتے رہے، یہ فلاں نبی ہے، یہ فلاں نبی ہے، یہ فلاں نبی ہے، یہ فلاں نبی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کی باری آئی، یہ یوسف ہے، تو آپ نے کہا میں نے بہت حسین و جمیل دیکھا یوسف علیہ السلام کو، آسمانوں پر بھی دیکھا، وہاں پر بھی دیکھا۔ اے اللہ یہ وہ جگہ ہے۔ جب نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہو گئے، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت تھوڑا ناشتہ کر لیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناشتہ لایا گیا۔ سارے انبیاء موجود ہیں، سارے کے سارے انبیاء موجود ہیں، اور ناشتہ جو کہ میزبان جبریل علیہ السلام ہیں،
یہ وہی بیت المقدس ہے کہ آپ لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تھوڑا ناشتہ کر لیجئے۔ چنانچہ دسترخوان بچھایا گیا، 3 پیالے، ایک روایت میں 4 پیالے رکھے گئے، ایک پیالہ پانی کا، ایک پیالہ شراب کا، ایک پیالہ دودھ کا، ایک پیالہ شہد کا، یہ 4 پیالے رکھے گئے۔ سارے انبیاء موجود ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت جون سا پیالہ آپ کو چاہیے، آپ پی لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ پانی ہے، یہ دودھ ہے، یہ شراب ہے، یہ شہد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لیا اور پینا شروع کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اصبت یا رسول اللہ، بالکل صحیح چیز آپ نے اختیار کی، اس لیے کہ اگر آپ پانی کا پیالہ لیتے آپ کی امت غرق ہو کر تباہ ہو جاتی، اور اگر آپ شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت گناہوں میں ختم ہو جاتی۔ اور شہد کا پیالہ کے بارے میں مجھے ابھی کوئی حدیث ملی نہیں ہے، جب ملے گی تو واٹس ایپ پر بتا دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا، دودھ کا پیالہ لیا، اس میں جو ہے سب نبیوں نے بیان کیا، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تمام تعریف ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا، تمام یہ بیت المقدس میں بیان ہوا ہے۔ اے اللہ، بیت المقدس میں سارے نبیوں نے بیان کیا ہے، بیت المقدس میں تیرے نبی نے نماز پڑھائی ہے، بیت المقدس میں سارے فرشتے جمع ہوئے ہیں، بیت المقدس میں یہ سارے کے سارے قصے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، عافیت کے ساتھ تو بیت المقدس کی پوری حفاظت فرما، پورے علاقے کی حفاظت فرما، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ بدر میں تو نے فرشتوں کو اتارا تھا، وہی فرشتے موجود ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو فرشتے بدر کے میدان میں آئے تھے وہ آسمانوں پر واپس نہیں گئے ہیں، وہ زمینوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کے بندے اور بندیوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے ان فرشتوں کو یہاں بھی بھیج دے اور تو مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما، مدد فرما۔ چنانچہ سب کے بیانات ہوئے اور مختصر بیان ہوئے۔ داؤد علیہ السلام کی باری آئی، الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی باری آئی کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ساری زمینوں کا مالک بنایا اور میرے لیے جناتوں کو اور ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ تعالیٰ نے مجھے نمرود سے میری حفاظت کی، اور جیل میں مجھے جو ہے یہ آگ کے اندر اللہ نے مجھے میری حفاظت کی۔ اخیر میں آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری، تو آپ نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسی امت دی ہے الذین یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایسی امت مجھے دی ہے جو بھلی باتیں بتائیں گے اور بری باتوں سے روکیں گے۔ یہ سارے کے سارے قصے بیت المقدس میں ہوئے ہیں، اور پھر سب سے ملاقات کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بھی، ناشتہ بھی کیا اور دودھ بھی پیا، اور سب سے ملاقاتیں بھی ہوئی، سب کے بارے میں پوچھا بھی، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے جنات بھی بھرے ہوئے تھے، اس لیے کہ جناتوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا، آوازیں پہنچنے لگی تھی دنیا کے اندر۔ اے اللہ، یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آج دنیا پریشان ہے، تو قادر مطلق ہے۔ اے مولا کریم، عمر نے اسے فتح کیا اور صلاح الدین ایوبی نے اسے آزاد کروایا، اب اے اللہ دوسرا کوئی عمر جیسا پیدا فرما دے، صلاح الدین ایوب جیسا پیدا فرما دے، اور اے اللہ پوری امت کے بھی تو حفاظت فرما، اور جتنے دینی ہماری مساجد ہیں، جتنے دینی ٹھکانے ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنے مکاتب ہیں، اے اللہ اس یہ وداعی رات میں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو سب کی پوری حفاظت فرما، مسلمان بہو بیٹیوں کی حفاظت فرما، مسلمان بچے بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے دین کی حفاظت کر، تیری کتاب کی حفاظت کر، مرنے سے پہلے بیت المقدس میں عزت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے
بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جب اسلام عروج پر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی فضیلت بیان کی اور یہ کہا بیت المقدس سے جو احرام پہن کر مکہ آئے گا اور عمرہ کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، اس کو یہ ثواب ملے گا۔ اے اللہ یہ وہ جگہ ہے جو تیرے نبی نے اس کی فضیلتیں بیان کی۔ اے اللہ اس جگہ کے بارے میں معاملہ ہے، اے اللہ تو ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہماری اس وداعی رات کو قبول فرما، رمضان کے آنے کو بھی قبول فرما، رمضان کے جانے کو بھی قبول فرما۔ ہماری زندگی کا آخری یہ رمضان نہ ہو بلکہ بار بار ہمیں مل رہا ہو، بار بار مل رہا ہو۔ اور ہم نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آسمانوں کی طرف روانہ ہونے لگے تو براق کو تو حضرت جبریل نے وہی بیت المقدس میں ہی باندھ دیا اور وہیں پر براق کو باندھ دیا۔ براق والی فلائٹ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی تھی۔ اب جو ہے بیت المقدس سے آسمانوں کے سفر کے لیے جو سواری آئی وہ بالکل الگ تھی، وہ الگ فلائٹ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھنے لگے تو بہت محبت بھری نگاہوں سے بیت المقدس کو دیکھ رہے تھے، اس جگہ کو دیکھ رہے تھے کہ یہ اول قبلہ ہے ہمارا۔ ابھی مکہ مکرمہ، ابھی مدینہ منورہ کا سفر نہیں ہوا ہے، ہجرت ہوئی ہے اور بعد میں ہجرت کے بعد جو ہے قبلہ جو ہے اللہ آپ نے بدلا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ والی آیتیں آپ نے نازل کی ہیں، یہ بہت بعد میں ہوا ہے، لیکن یہ وہ جگہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تیرے نبیوں نے وہاں دعائیں مانگی ہیں، تیرے نبیوں کی قبریں موجود ہیں اور تو نے ہی کہا ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اے اللہ تیرے دین کی حفاظت کر، دونوں چوکھٹوں کی بھی حفاظت کر اور یہ تیسری چوکھٹ کی بھی حفاظت کر، مکہ کی بھی حفاظت کر، مدینہ کی بھی حفاظت کر، بیت المقدس کی بھی حفاظت کر اور اس کے تینوں کی جتنی بیٹیاں ہیں ان کی بھی حفاظت کر۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنی مسجدیں ہیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ مدینہ مسجد نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ بیت المقدس کی بیٹیاں ہیں۔ اے اللہ ان سب بیٹیوں کی بھی حفاظت کر، اے اللہ غیروں کے حوالے نہ کر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہمارے لیے قبول فرما۔ اے اللہ وقت کی کمی کی بنا پر پورے مجمع کو سنا نہیں سکتے، جب بیت المقدس فتح ہو گیا ہے اور حضرت عمر نے جو دعا مانگی ہے میرے پاس وقت نہیں کہ وہ دعا کے جملے ان کے سامنے بیان کروں۔ رو رو کر حضرت عمر نے دعا مانگی ہے، اے اللہ صحابہ نے دعائیں مانگی ہیں اور جب بیت المقدس صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا اور اس نے جو دعا مانگی ہے اور حداد نے جو خطبہ دیا ہے، اے اللہ ان دعاؤں کو تو قبول فرما۔ وہ دعائیں موجود ہیں جنہوں نے دعائیں مانگی ہیں، اے مولا کریم ساری دنیا کے مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کے دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خصوصی نظر ڈال دے، کرم کا معاملہ فرما۔ جو مسلمان مرد اور عورت پریشان ہو ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جن کے بیٹے اور بیٹیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد تو ان کو نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کی نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں رمضان دیا اور نماز پڑھنے کی توفیق دی اور تو نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، بیان کرنے کی توفیق دی۔ اے اللہ ہمارے اس بیانوں سے جو بھی خیر وجود میں آیا ہو تو اس کی نگرانی فرما، اس کی آبیاری فرما، اس کی آب پاشی فرما۔ اے اللہ اس وقت میں بھی تیرے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس لیے کہ ہماری یہ وداعی رات ہے۔ اے اللہ اس مجمع میں فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، ان کی آمین کو ہمارے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو کینسر جیسے بڑی بیماری میں مبتلا ہوں ان کو شفا دے۔ آج کی اس مبارک رات میں اے اللہ کورونا سے بچنے کا تو ہم سب کے لیے انتظام فرما دے۔ جہاں یہ رمضان رخصت ہو رہا ہے اے اللہ اسی کے برکت سے کورونا کو بھی بلا لے، اے اللہ کورونا کی بیماری کو بھی بلا لے۔ جہاں تو رمضان کو بلا رہا ہے اور جہاں رمضان تیرے پاس پہنچ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے اسے بھی اپنے پاس بلا لے اور کورونا کی برائیوں سے، کورونا کی تکلیفوں سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ربانی علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں
ان کے ہر سطر کو دنیا میں عام اور تام فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے اواب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اس امت کو باطل کے غبار سے بچا لے اور باطل کے غبارے سے بچا لے۔ اے اللہ اس امت کو باطل کے غبار سے بچا لے اور باطل کے غبارے سے بچا لے۔ اے اللہ تہجد کے وقت میں تیرا خاص لشکر زمین پر اترتا ہے، اس وقت ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک تیری رحمت کا چمن ہے، تو نے ہمارے لیے اتارا ہے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہ رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ کل حشر کے میدان میں ہمارے لیے اچھی گواہی دے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے قرآن سفارش کرے گا اور یہ رمضان سفارش کرے گا تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ ہمارے روزے ایسے تو نہیں ہیں جو تیرے دربار میں پیش کر سکیں، مگر تو کریم ہے اور رحیم ہے۔ کریم ہمیشہ اپنے کرم کو نبھاتے ہیں۔ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، خیر خیرات کو قبول فرما، تہجدوں کو قبول فرما، جو بھی ہوا تو قبول فرما۔ تو کریم ہے، سخیوں کا سخی ہے۔ کسی زمانے میں کوئی سخی ہوتا تھا جو کھوٹی پونجی کو قبول کر لیتا تھا، تو سخیوں کا سخی ہے۔ اے اللہ ہم سب کی محنتوں کو تو قبول فرما۔ اے سلام ہم کو دار السلام میں داخل فرما۔ یا سلام ادخلنا برحمتک فی دار السلام۔ یا سلام ادخلنا برحمتک وکرمک ومنک فی دار السلام۔ اے سلام ہم کو دار السلام یعنی جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ تیرے خفیہ خزانوں سے ہمیں محروم مت فرما۔ تیرے خزانے بہت دکھائی دے رہے ہیں، کچھ خزانے ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہمیں محروم مت فرما۔ اے اللہ تیرے دونوں ہاتھوں میں بٹھا کر ہم سب کو جنت میں داخل فرما۔ تیرے دونوں ہاتھوں میں بٹھا کر ہم سب کو جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ تیرے دونوں ہاتھوں میں بٹھا کر ہم سب کو جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ تیرے دونوں ہاتھ تیرے رحمت کے خزانے میں ڈال کر لپے بھر بھر کر ہماری جھولی میں ڈال دے۔ اس وداعی رات میں تیرے دونوں ہاتھ رحمت کے خزانے میں ڈال کر تیرے جتنا رحمت کا خزانہ ہے، تیرے دونوں ہاتھ تیرے جتنے رحمت کے خزانے ہیں اس میں ڈال کر لپے بھر بھر کر ہماری جھولیوں میں ڈال دے، ہماری جھولیوں میں ڈال دے، ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ تیرے خزانے میں سے کچھ کمی واقع نہیں ہوگی اور ہم غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ ہم کو خوش نصیب انسان بنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرما رہے ہوں۔ اے اللہ اس امت کو دنیا میں جنت کا سایہ عطا فرما، سائے سے حفاظت اور جہنم کے سائے سے حفاظت فرما، یعنی نعمتیں عطا فرما اور پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اس مبارک رات میں سلامتی کی چادر بھی اتار دے، شفا کی چادر بھی اتار دے، عافیت کی چادر بھی اتار دے، صحت کی چادر بھی اتار دے، حلال مال کی چادر بھی اتار دے، حلال بستروں کی چادر بھی اتار دے، اور اے اللہ خوف اور بھوک اور تنگیاں اور بیماریاں ان چادروں کو لپیٹ کر جہنم میں داخل فرما دے۔ اے اللہ تقوی کا لباس ہمیں پہنا دے، اے اللہ زہد کا لباس پہنا دے، تیری محبت کا سرما ہماری آنکھوں میں لگا دے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خصوصی تو کرم فرما۔ اے اللہ گناہوں کے تصور سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہمیں ایسا بنا دے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دعا پڑھنے کی توفیق دی تھی، ایک دعا پڑھنے کی وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا یہ دعا کبھی بھی مت چھوڑنا۔ اے اللہ وہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے اللہ یہ دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی۔ اے ہمیشہ ہمیں زندہ رہنے والے، اے مخلوقات کو قائم رکھنے والے، میں آپ سے آپ کے رحمتی کے ذریعے مدد طلب کرتی ہوں۔ اے آپ میرے تمام احوال درست فرما دیجئے اور مجھے ایک بار بھی آنکھ جھپکنے کے برابر میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔
اے اللہ یہ تیرے نبی نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ دعا سکھائی تھی، یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس امت کے مردوں کو صحابہ کے روحانی بیٹے بنا دے اور عورتوں کو صحابیات کی روحانی بیٹیاں بنا دے۔ کسی زمانے میں کریم تھا جو کھوٹے سکے لیتا تھا، اے اللہ ہمارے کھوٹے عملوں کو قبول فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ اسلمی کو جو دعا سکھائی تھی وہ دعا ہمارے لیے قبول فرما۔ تیرے نبی نے کہا تھا بریدہ اسلمی کو، اے بریدہ، اے بریدہ، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے یہ دعا پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ نہیں کرتا اسے یہ دعا پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اے اللہ یہ دعا تو ہم سب کو قبول فرما لے، اے اللہ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرما لے۔ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے میں آپ سب کو یہ دعا پڑھا رہا ہوں تاکہ یہ دعا کی فضیلت ہم سب کو مل جائے۔ پڑھو میرے ساتھ، اللہم انی ضعیف فقوی فی رضاک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتہا رضائی۔ اللہم انی ضعیف فقوینی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فاغننی یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم نے سب نے یہ دعا پڑھ لی جو تیرے نبی نے بریدہ اسلمی کو سکھائی تھی۔ اے اللہ اب ہم سے پیار کر لے، اب ہم سے محبت کر لے۔ میں ترجمہ بھی آپ سب کو پڑھا دیتا ہوں، ترجمہ بھی پڑھ لو۔ اے میرے پیارے اللہ، میں کمزور ہوں، اپنی اطاعت اور فرما برداری میں لگا کر میری کمزوری کو دور فرما دے، اور اے میرے پیارے اللہ خیر کے کاموں کی طرف مجھے متوجہ کر دیجئے، اور اے میرے پیارے اللہ دین اسلام کو میری آخری تمنا بنا دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ میں کمزور ہوں، مجھے طاقت اور قوت بخش دیجئے، اور اے میرے پیارے اللہ میں ذلیل ہوں، مجھے عزت عطا فرمائیے، اور اے میرے پیارے اللہ میں فقیر ہوں، آپ مجھے غنی کر دیجئے۔ اے ارحم الراحمین۔ یہ دعا بکھرے موتی جلد اول میں موجود ہے اور باقی میری کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اے اللہ بریدہ اسلمی والی دعا میں نے پڑھوا دی۔ تیرے نبی نے کہا تھا جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے اسے یہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے، جس سے تو محبت نہیں کرتا اسے مانگنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس وداعی رات میں نے سب کو پڑھوا دی ہے، کتابوں میں یہ لوگ دیکھ لیں گے، امیجز بھی بنا بنا کر بھیج دیے ہیں۔ اے اللہ یہ دعا تو پوری امت کے لیے قبول فرما لے۔ یہ سننے والے پوری امت کے لوگ تو نہیں ہیں، لیکن ہم تو تجھ سے تو مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ تو یہ دعا پوری امت کے لیے قبول فرما لے۔ آخر میں یہ دعا مانگ کر دعا ختم کرتا ہوں۔ تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً روزانہ 25 نور والی دعا مانگتے تھے۔ اے میرے پیارے اللہ یہ 25 نور والی دعا تو پوری امت کے لیے قبول فرما، اور اے اللہ اس مبارک رات میں جیسا رمضان خوشی خوشی رخصت ہو رہا ہے اور عید خوشی خوشی آ رہی ہے، اے اللہ اسی طریقے پر تو ہم سب کو خوش کر دے، اور اس طریقے پر یہ بیماریوں کا جو جال بچھا ہوا ہے ان بیماریوں کو بھی تیری طاقت سے تو اپنے پاس بلا لے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین پڑوس ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو پریشان حال ہو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس امت کے لیے اے اللہ ہر لائن کی خوشیاں مقدر فرما دے، ہر لائن کی برائیوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے اور گھبراہٹوں سے، جن کے فساد سے، شیطانوں کے فساد سے پوری حفاظت فرما۔ اس مبارک رات میں پوری انسانیت کے لیے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، ہماری برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، جو لوگ اس امت کو پریشان کر رہے ہیں، اگر ہدایت ان کے مقدر میں ہو تو ایسو کو ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہ ہو تو ایسو کو تباہ اور برباد فرما دے، اپنے زمینوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ، اندھیروں کو اندھیروں سے ٹکرا دے، قارون کو فرعون سے ٹکرا دے، فرعون کو حامان سے ٹکرا دے، حامان کو شداد سے ٹکرا دے۔ اے اللہ، تو جب پکڑنے پر آیا تو اے اللہ فرعون کو پانی کے ذریعے سے ختم کر دیا، نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے سے ختم کر دیا، قارون کو دھسا کر تو نے ختم کر دیا، دوسری قوموں پر زلزلوں کے ذریعے سے تو نے ختم کیا۔ تیرے لشکر زبردست ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرا لشکر تو ہی جانتا ہے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ لوگ جہنم میں جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت جنت میں چلی جائے، لیکن اے اللہ اگر ہدایت مقدر میں نہ ہو تو ایسے لوگوں سے تو اپنے زمینوں کو پاک فرما اور سارے اندھیروں کو دور فرما، اور اسلام کے اور ایمان کی روشنی کو دنیا میں عام اور تام فرما، اور پورے رمضان جتنی دعائیں مانگی گئی، اجتماعی انفرادی، ان سب دعاؤں کو ہم سب کے لیے قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ انسانوں اور جناتوں سب کے ہدایت کے فیصلے فرما۔ تیری مخلوق میں سے جو جہاں پریشان حال ہو ان کے پریشانیوں کو دور فرما، اور تیری مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو ان سب کے حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔